آج ہم بات کریں گے نارتھ کوریا کے ایک ایسے کیمپ کے بارے میں جو دنیا کے سب سے خوفناک قیدی کیمپ میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہے کیمپ 14 کی، جہاں پہ انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیمپ 14 جسے کیسن انٹرمنٹ کیمپ بھی کہا جاتا ہے 1959 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ نارتھ کوریا کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک کیمپ میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جن پر حکومت کو بغاوت کا شک ہوتا ہے۔ صرف شک کی بنا پر انہیں پوری زندگی کے لیے یہاں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کیمپ کے بارے میں دنیا کو سب سے پہلے شن ڈنگ ہنگ نے بتایا۔ شن جو خود اس کیمپ میں پیدا ہوا تھا، اس نے 23 سال یہاں گزارے۔ شن کے والدین پر الزام تھا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جرائم کیے ہیں، اس لیے شن کے والدین اور شن کو زندگی بھر کے لیے کیمپ 14 میں قید کر دیا گیا تھا۔ ایک دن موقع پا کر شن وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس کی کہانی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شن کے مطابق کیمپ 14 میں قیدیوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ انسان سمجھنا تو دور کی بات، کسی کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ روز 18 گھنٹے سخت محنت مشقت کروائی جاتی ہے، جیسے کوئلے کی کان میں کام کروانا، پتھر توڑوانا، کھیتی باڑی کروانا۔ اتنی محنت مشقت کروانے کے بعد کھانے میں صرف ایک چھوٹا باؤل چاول اور ایک چٹکی نمک دیا جاتا ہے، جس سے نہ ہی پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی صحت بنتی ہے۔ کافی قیدی تو بھوک کی وجہ سے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، باقی قیدی کمزوری سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی قیدی کہنا نہ مانے یا کسی سے بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ کئی دن تک کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھار تو ڈائریکٹ شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ شن نے بتایا کہ وہاں پر قیدیوں کو مارنا پیٹنا عام سی بات ہے۔ شن نے خود اپنے ساتھ ہونے والے ٹارچرز کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کے جسم کو گرم لوہے سے جگہ جگہ سے جلایا گیا اور پھر بند کمرے میں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کے سامنے بہت سے قیدیوں کو جان سے مار دیا گیا، زندہ جلایا گیا، سخت ٹھنڈ موسم میں ننگا کر کے برف پر لٹایا گیا، بھوکے کتوں کے آگے چھوڑ دیا گیا جسے وہ کتے چیر پاڑ کر کھا جاتے، صرف اس لیے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف کچھ کہہ دیا تھا یا کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی تھی۔ اگر کیمپ سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی اور پکڑا گیا تو اس کو سب کے سامنے گولی مار دیتے ہیں تاکہ دوسرے قیدیوں کے دل میں ڈر اور خوف بنا رہے اور وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگنے کی جرات نہ کریں۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سہنے کے بعد بھی صرف چند قیدیوں نے کبھی یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی اور ان میں سے بھی بہت کم ہی زندہ بچے۔ شن ڈونگ ہنگ ان چند خوش نصیب قیدیوں میں سے ہیں جو کیمپ 14 سے زندہ نکل پائے۔ اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو نارتھ کوریا کے اس ظلم کے بارے میں بتائے گا۔ اس نے اپنی کتاب اسکیپ فرام کیمپ 14 میں لکھا، جو ایک انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بنی، اور اس نے نارتھ کوریا کو دنیا کے آگے بے نقاب کیا۔